مان کی طرف نگاہ کر کے صرف اتنا کہا، اللہم آتل حسین صبرم و اجرا۔ وہ ابراہیم تھا، ایک اسماعیل دیتے ہوئے آنکھوں پہ پٹی تھی، یا اللہ آج دن دیہڑے سورج کی روشنی میں آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، آج حسین کو بھی دیکھ لے۔ لاشیں اٹھا اٹھا کے نبی کا لاڈلا تھک چکا ہے، لیکن شکوے کا لفظ زبان پہ نہیں لایا۔ عرض کی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ کون حسین؟ وہ 52 سالہ حسین۔ وہ دیکھو کیسے زندگی گزاری۔ ایک دفعہ محمد بن حنفی آپ کے بھائی تھے، مولا علی کے بیٹے، ان سے تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، بھائیوں بھائیوں میں ہو جاتی ہے، اتنی ہوئی کہ امام علی مقام ناراض ہو کے چلے گئے، اٹھ گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ ان کے پاس محفل میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا کہ اب اتنی سخت ناراضگی ہوئی ہے، اب حسین کبھی بھی نہیں بلائیں گے آپ کو۔ محمد بن حنفیہ کو کہا کہ اب حسین آپ کو کبھی بھی نہیں بلائیں گے۔ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے مسکرائے، فرمایا اگر حسین ابھی آ جائے تو پھر، یعنی حسین کا جو کربلا کا انکار تھا نا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ طبیعت میں زید تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ حسین کی طبیعت کا۔ محمد بن حنفیہ کو لوگوں نے کہا کہ جس حد تک تلخی ہو چکی ہے اب حسین نہیں آئیں گے۔ فرمایا کاغذ اور پینسل لاؤ۔ کاغذ قلم لایا گیا، آپ نے لکھا، اے میرے بھائی، تم بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا، اس میں ہم برابر ہیں، لیکن تم ہو فاطمہ کے بیٹے، میری ماں تیری ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میری ماں، آئے ہائے ہائے کتنا خوبصورت جملہ ہے، بھائی کے سامنے میری ماں، اے حسین، علی کا بیٹا ہونے کے ناطے تو اور میں برابر، لیکن تیری ماں فاطمہ، میری ماں تیری ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن میں نے نبی سے سنا تھا کہ جب دو مسلمانوں میں لڑائی ہو، وہ جو صلح میں پہل کرے وہ دوسرے سے پہلے جنت میں جائے گا۔ جب آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا جھگڑا پیش ہو تو صلح آپ کی طرف سے پہلے ہو، تاکہ موج سے پہلے آپ جنت میں جائیں۔ جب حسین کے پاس یہ رکا پہنچا، امام علی مقام نے رکا پڑھا، مسکرا پڑے۔ اسی وقت خادم کو کہا اٹھو چلے۔ حسین مسکراتے محمد بن حنفیہ کے پاس اسی مجلس میں آ گئے اور ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ آپ کی بات بڑی سچی تھی، یہ ہے حسین کی طبیعت کا حال۔ شب زندہ دار حسین، تہجد گزار حسین۔ آپ نے خاص طبقے سے حسین سنا ہے نا، تو ہو سکتا ہے دماغوں میں حسین کا کوئی اور تصور آ جائے۔ نا 25 حج پیدل چل کے کرنے والا حسین، غریبوں یتیموں کی رات کو خدمتیں کرنے والا حسین۔ کون حسین؟ حضرت محمد بن حنفیہ کے ساتھ صلح میں پہل کرنے والا حسین۔ حضرت فاروق اعظم کی جب شہادت ہوئی نا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، میرے نبی کے چچا کے بیٹے، جن کے لیے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عبداللہ کو اس کتاب کا علم دے جو تو نے مجھ محمد پہ اتاری ہے۔ یہ ہے وہ عبداللہ ابن عباس، یہ روایت فرماتے ہیں جب عمر فاروق کی شہادت ہوئی
سارے لوگ اکٹھے ہوئے، میں بھی مجمع میں تھا، سامنے عمر فاروق کی، آپ کی میت مبارک پڑی ہوئی ہے، جسد اقدس پڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ کی شہادت ہوئی تھی، آپ کا جسد مبارک چارپائی پہ ہے، مجمع اکٹھا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی مجمع میں کھڑا ہوں، اچانک پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس نے اپنی کونی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، لیکن صدمہ تھا، میں نے پیچھے موڑ کے دیکھا نہیں کیونکہ مجمع تھا، بھیڑ تھی۔ جب اس نے اپنی کونی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، زور ڈالا اور منہ سے لفظ نکلے، لوگو تمہیں پتہ ہی نہیں آج کون ہمیں چھوڑ گیا۔ ارے یہ وہ ہے جس کو میرے نبی نے رب سے مانگ کے لیا، ارے یہ وہ ہے جس کو پیغمبر نے رب سے مانگا۔ ہر امتی طالب مصطفیٰ ہے، یہ مطلوب مصطفیٰ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر مصطفیٰ سے سنا کہ نبی اکثر فرماتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر ادھر گئے، میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھ گئے، میں ابو بکر اور عمر چل پڑے، میں ابو بکر اور عمر نماز پڑھ رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر فلان گلی جا رہے تھے۔ میں نے ساری زندگی اس کے بارے میں پیغمبر سے یہ سنا، اور یا اللہ جو نبی ساری زندگی میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر کرتا رہا، آج عمر اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے موڑ کے پیچھے دیکھا، یہ کون ہے؟ اب نبی کا چچا کا بیٹا، وہ کہتے ہیں میرا بھتیجا تھا۔ آئے ہائے، کون؟ میرے چچا کا بیٹا، میرے ابو کا بھتیجا کون تھا؟ فرماتے ہیں مولا علی تھے۔ عبداللہ ابن عباس کے کندھوں کے درمیان کونی رکھی، اور عباس اور علی چچا بھتیجا ہے، چچا کا بیٹا۔ فرمایا جب میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ گواہیاں کون پیش کر رہا ہے، میں تو حیران ہوں حسین حسین کرنے والی اس قوم سے کہ جو پاکستان جس قائد اعظم نے حاصل کیا نا، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم میں سے تھا، ان کے خطبے سنو، ان کا یہ فرمان ہے کہ میں وہ ملک حاصل کرنا چاہتا ہوں جس میں حکمرانی ایسے ہو جیسے ابو بکر اور عمر نے فرمائی ہے۔ یہ ابو بکر اور عمر کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے ایسی حکمرانی کی، قائد اعظم بھی ان کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور آج اس ملک کے دارالخلافہ کیپٹل سٹی میں اس کی سڑکوں پہ کوئی اگر ابو بکر کو پھونکے تو سمجھ لو یہ صرف بغاوت نبی سے نہیں، صرف بغاوت خدا سے نہیں، صرف بغاوت یہ دین سے نہیں، یہ صرف بغاوت مولا علی سے نہیں، یہ صرف بغاوت اہل بیت اطہار سے نہیں، بلکہ یہ بغاوت تحریک پاکستان اور بانیان پاکستان کے ساتھ بھی بغاوت ہے۔ یہ ملک ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ حضرات محترم، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، میں چھوٹا تھا نا جب، تو میں نے ان کے جلوس دیکھے، ذوالجناح نے قدم اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی نا وہ ایک بڑھیا نے اٹھا لی اور اس کو کاغذ میں لپٹایا، پڑیا بنائی۔ میں نے پوچھا ماں جی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ذوالجناح کے پاؤں کے نیچے آئی ہے تو ہمارے لیے شفا ہے۔ ہمارے لیے بولیے، ہمارے لیے تھک تو نہیں گئے؟ بند کر دیں۔
اس بڑھیا نے کہا ہمارے لیے یہ شفا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، اس وقت تو بچہ تھا، اب سوچتا ہوں کہ یار ابو بکر صدیق کی شان میں جتنی آیتیں آئیں 1 منٹ کے لیے اللہ سائیڈ پہ رکھ دو، جتنے فرمودات مصطفیٰ ہیں 1 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دو۔ صرف یہ پیمانہ جو تم نے بنایا ہے کہ ذوالجناح وہ ہے جس پہ حسین بیٹھا، حالانکہ حسین پاکستان میں آئے ہوئے ذوالجناح پہ نہیں بیٹھا۔ حسین جس ذوالجناح پہ بیٹھا اس کو 14 صدیاں ہو گئیں۔ چلو 1 منٹ کے لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ منڈی بہاؤدین سٹی میں جو ذوالجناح نکلتا ہے اس پہ حسین بیٹھا۔ چلو 1 منٹ فرض کرو بیٹھا، میں نے جس ذوالجناح پہ حسین بیٹھے وہ جہاں پاؤں رکھے اس کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئے وہ مٹی تیرے لیے ادب کا مقام ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیتیں 1 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دو، سارے دلائل سائیڈ پہ رکھ دو، صرف وہ زاویہ جو تیری سوچ کا زاویہ ہے اس کو سامنے رکھ لو۔ حسین جس گھوڑے پہ بیٹھے، وہ گھوڑا جس مٹی پہ پاؤں رکھے، وہ مٹی تیرے لیے ادب کا مقام ہے۔ میں نے کہا پھر وہ ذات ادب کے لائق کیوں نہیں کہ جس کے کندھوں پہ صرف حسین نہیں، ہجرت کی رات حسین کا نانا محمد مصطفیٰ سوار ہوا تھا۔ ویسے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس دلائل نہیں۔ یہ قرآن اترا نا جب، میرے نبی کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہے، میرے نبی کی مدنی زندگی کا نچوڑ، میرے نبی کی گفتار کا نچوڑ، میرے نبی کے کردار کا نچوڑ، میرے نبی کے اخلاق کا نچوڑ۔ ارے صحابہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کا نچوڑ ہے، بلکہ نہیں، مجھے یہ کہنے دو کہ رب کی ربوبیت کا خلاصہ محمد مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی نبوت کا خلاصہ صحابہ کرام ہے۔ اس قرآن نے جو ماڈل تیار کیا نا عملی، یہ جملہ ہضم کرنے والا ہے اس قرآن نے۔ یہ قرآن فضول نہیں ہے، یہ قرآن نازل ہوتا رہا، زندگی ڈھلتی رہی، بنتی رہی۔ بدو تھے وہ ایسے بنے قرآن کے نازل ہونے کے بعد کہ ان کے دامن نچوڑنے سے فرشتے وضو کرتے تھے۔ یہ قرآن فضول نہیں آیا، اس قرآن نے جو ماڈل تیار کیے ان ماڈلز کا نام صحابہ کرام ہے۔ میں نے کہا چلو قرآن کی اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، یہ بھی 1 منٹ پہ سائیڈ پہ کر دو۔ اولئک هم المفلحون، یہ بھی سائیڈ پہ کر دو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، جو انصار تھے، جنہوں نے ان کی اتباع کی، فرمایا رب ان پہ راضی، وہ رب پہ راضی۔ میں نے کہا چلو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سائیڈ پہ، والسابقون الاولون میں نہیں چھیڑتا، سائیڈ پہ یہ بھی رکھ دو۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے یہ سچے مومن ہیں، یہ بھی سائیڈ پہ رکھ دو۔ اتنی گواہیاں رب کی، اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا ابو بکر صدیق غلام خرید کے آزاد کرتے تھے، تو ابو قحافہ
اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بیٹا اتنی قیمت بھرتے ہو لاکھوں, ایک بندہ آزاد کراتے ہو, اس کا قرضہ دیتے ہو, وہ آزاد ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہو. دشمنیوں کا دور ہے, جب دوسری برادری سے لڑائی ہو جائے کچھ طاقتور غلام خرید کے آزاد کیا کرو, اس لڑائی کے وقت ہمیں کام آئے. یہ بات کافروں تک پہنچی. انہوں نے کہا ابو بکر غلام اس لیے خرید کے آزاد کرتا ہے کہ مشکل وقت میں اس کے کام آئے. جب رب نے یہ سنا تو رب کو گوارا نہ ہوا, رب نے وہی نازل کی, فرمایا واسا یو جنب حالت کلذی یوتی مالہ یتزکا. ابو بکر دنیا کے فائدے کے لیے نہیں, اپنے تزکیہ نفس کے لیے مال دیتا ہے. ومال احد اندہ من نعمت تجزا, یہ بدلے میں کچھ نہیں مانگتا. یا اللہ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, اس کے دل میں صرف رب کی رضا ہوتی ہے. یا اللہ پھر کیا تیری رضا مل گئی؟ فرمایا والا سوف یرضا, اللہ راضی ہو جائے گا. چلو اس کو بھی سائڈ پہ کر دو, کیونکہ تم اور قرآن کوئی لگتی بنتی نہیں. جو زاویہ سوچ کا تمہارا ہے وہی رکھ لو. میں نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یہ کب کی ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلا کلمہ میں نے پڑھا, پہلا مومن میں بنا, پہلا مسلم میں بنا, پہلا نمازی میں بنا. میں چاہتا ہوں پہلا مبلغ بھی میں بنوں. آپ کرتے ہیں تبلیغ, اکیلے ہیں, ساتھ دینے والا کوئی نہیں. اگر اجازت ہو تو میں بھی اس کام میں ہاتھ بٹاؤں. فرمایا ہاں. عرض کی کہاں جاؤں؟ فرمایا فلاں علاقے میں جاؤ. وہاں پہنچے, وہاں گرجا تھا, اس کا پادری تھا, اس کو کہا اسلام قبول کرو. اس نے کہا اسلام کی موٹی موٹی باتیں کیا؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھو, زکوٰۃ دو. اس نے تضحیک کرنے کے لیے, تمسخر اڑانے کے لیے کہا اچھا تو تمہارا خدا زکوٰۃ لیتا ہے ہم سے, اس کا مطلب ہے تمہارا خدا فقیر ہے, استغفر اللہ, اور ہم غنی ہیں, تمہارا خدا غریب ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا, توحید کا جام پیتے تھے, مصطفیٰ سے غیرت تھی, حیا تھی. جلال آیا, آپ نے تھپڑ مارا, خون باہر آ گیا. وہ خون لے کے مصطفیٰ کی خدمت میں, تیرے یار صدیق نے بے قصور مجھے مارا. نبی نے بلا لیا, ابو بکر کیوں مارا؟ عرض کیا حضور بلا قصور نہیں مارا, اس نے اللہ کی گستاخی کی. میرے نبی نے فرمایا کوئی گواہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ یا یہ تھا یا میں تھا, گواہ کوئی نہیں, کسی نے سنا نہیں. حضور نے فرمایا اگر کسی نے سنا نہیں تو فیصلہ تیرے خلاف چلا جائے گا, کیونکہ یہ نبی کی عدالت ہے, اس میں انصاف ہونا ہے, اس نے اپنوں بیگانوں کو نہیں دیکھنا. اگر گواہ نہیں ہے فیصلہ تیرے خلاف جائے گا. جب فیصلہ ہونے لگا رب نے جبریل کو فرمایا جبریل, ہاں رب جلیل, فرمایا جاؤ جلدی سے میری وحی لے جاؤ. اس وقت یہ آتا ہے لقد سمع اللہ, اے نبی کسی اور نے سنا یا نہ سنا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. ابو بکر کے خلاف فیصلہ نہ کرنا, ابو بکر کے حق میں گواہوں کے کٹہرے میں خدا خود موجود ہے. لیکن تمہیں قرآن کب سمجھ آئے؟ قرآن رہنے دو. وہ زاویہ جو تیرا ہے کہ جو ذوالجناح جس مٹی پہ پاؤں رکھے وہ برکت والی, کیونکہ اس پہ حسین بیٹھا. میں نے کہا ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھوں پہ حسین نہیں, حسین کا نانا بیٹھا تھا. صرف یہی معیار سامنے رکھ لو, وگرنہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ. میں کتنی قرآن کی آیتیں پڑھوں,
فرمایا ایک صدق ہے سچ کو لے کے آنے والا، وصدق بہ، ایک اس کی تصدیق کرنے والا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صدق لے کے آنے والا محمد عربی ہے، تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرات محترم، سارے مضمون کو لپیٹنا چاہتا ہوں۔ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں کہ حسین قربانی نہ دیتا تو اسلام نہ بچتا۔ بات سچی ہے، اسلام کو حسین نے بچایا۔ میری بات ہضم ہو رہی؟ بوجھل تو نہیں بن رہی؟ تھک تو نہیں ہے؟ حسین نے کربلا میں کیا کیا اسلام کو؟ کچھ تو بول دو، مجھے پتہ چلتا رہے آپ سن رہے ہو۔ حسین نے کربلا میں اسلام، حسین نے کربلا میں اسلام، کون سا اسلام؟ کون سا اسلام حسین نے بچایا میدان کربلا میں؟ جس کو بدر والوں نے بدر میں بچایا۔ ترکڑی کوئی نہیں، میزان، ترازو، ایمان کا ترازو۔ حسین نے کربلا میں وہ اسلام بچایا جو بدر والوں نے بچایا۔ اگر بدر والے بدر میں قربانیاں نہ دیتے یا بدر میں اسلام نہ بچتا تو کربلا میں کیسے بچتا؟ ہم سنی وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں بچایا، ان کو کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور جنہوں نے کربلا میں بچایا، بدر میں بچایا۔ 16 رمضان کی رات تھی، اگلے دن 17 رمضان تھی۔ تیرا میرا نبی بدر کے میدان میں رب سے رو رو کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ مقابلے میں 1000، یہ بدر کے میدان میں 313، یا اللہ میں محمد تجھ سے یہ آج بات کہتا ہوں، اگر یہ 313 شکست کھا گئے، روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ پہلے محسن بدر والے، دنیا کے سارے غوث اکٹھے ہو جائیں، ایک عام صحابی کا قدر ان سے زیادہ۔ جی پھر فتح مکہ سے جو پہلے مسلمان ہوئے، بعد والے جو مسلمان ہوئے سارے اکٹھے ہو جائیں تو فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا مقام ان سے زیادہ۔ پھر جو بدر میں شامل ہوئے ان کا مقام پچھلوں سے زیادہ۔ پھر جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ابو بکر تو وہ ہے، پیغمبر نے خود کہا جب ساری کائنات میرا انکار کر رہی تھی، میرا یار ابو بکر میری حمایت